الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 شوال المکرم 1442 ہجری 3 جون 2021 یوم الخمیس جمعرات تھرسڈے. پارہ الف لام میم پہلا پارہ دوسری سورۃ البقرہ اس کی آیت نمبر 30. اس کے پچھلے آڈیوز میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق آپ کے مبارک جسد اطہر کو مٹی کے پتلے کی شکل میں بنانے کی جو روایتیں جو تھی مختصراً عرض کی ہیں. پھر ان کے ساتھ فرشتوں کا معاملہ، اس پاک جسد اطہر کو دیکھ کر فرشتوں کی حیرت اور خوشی، اللہ کی پاکی کا بیان کرنا، یہ سب ذکر کیا. وہیں پر شیطان کو حسد اور جلن اور تکبر شیطان کے دل میں، عزازیل کے دل میں بھر گیا، وہیں سے یہ ابلیس بنا ہے. میں نے یہ بھی عرض کیا کہ اس نے آپ کے پتلے کو ٹھوک کر بجا کر دیکھا کہ اور کہا یہ خالی ہے، اجوف، تو خالی اندر سے کھوکھلا ہے. یہاں یہ پتا چلا کہ جو خالی ہوتا ہے بہت بچتا ہے، اس میں سے آواز بہت آتی ہے. آدم علیہ السلام کا پتلا ابھی روح کا دخول نہیں ہوا تھا، خالی تھا، اس لیے آواز آ رہی تھی مٹی کی. وہی آج ہم دیکھ لیں کہ برتن اگر خالی ہو اس کو ٹھوک بجا کر دیکھتے ہیں تو بہت زور سے آواز کرتا ہے. دیوار کھوکھلی ہو جائے تو اس پر اگر ہاتھ مارے تو آواز آتی ہے زیادہ. بامبو جو ہوتا ہے تنا، مطلب پیڑ جو بامبو کا ہوتا ہے، بانس جسے کہتے ہیں، اس میں بھی کافی آواز آتی ہے. لیکن وہیں اگر درخت ہو اس کا تنے پہ اب ٹھوکے تو آواز نہیں آتی. یعنی جو خالی ہوتا ہے، جو خالی برتن ہوتا ہے خالی، وہ بہت آواز کرتا ہے. یہی ڈھول کو دیکھ لیجئے، ڈھول اور ڈرم وغیرہ جو بالکل کیا ہوتا ہے، اس پہ دونوں طرف سے چمڑا لگا ہوتا ہے، باقی بیچ میں بالکل کھوکھلا، اور کتنی آواز کرتا ہے، بہت بچتا ہے، بہت زور. جو خالی ہوتا ہے وہ بہت بچتا ہے، یہ سمجھ لیجئے. جو زیادہ اپنی واہ واہی کرے نا، جیسے چیزیں خالی ہوتی ہیں بہت بچتی، ویسے انسان بھی جو خالی ہوتا ہے بہت زیادہ بچتا ہے. جو اپنے آپ کو بہت کچھ ذکر کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اپنے آپ کو بہت زیادہ تکبر میں رہے، اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھے، اپنی واہ واہی کرتا رہے، میں کرتا رہے، وہ سمجھ لیجیے خالی ہے. وہ خالی ہے. جو بھرے ہوتے ہیں نا وہ اللہ والے، وہ تو خاموش رہتے ہیں، کہیں پر کسی کے سامنے اپنی تعریف کرتے نہیں. ان کی تعریف کوئی کر لے تو برا مانتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آس پاس میں بھی اگر کوئی ایسا مل رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا چڑھا کر پیش کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اندر سے کھوکھلا ہے، خالی ہے. اور جو خاموش ہے، جو علم والے ہیں، جو واقعی کچھ اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ خاموش رہیں گے. سمجھ لیجئے کہ ان کی خاموشی میں بہت کچھ چھپا ہے. عاجزی انکساری کرتے رہیں گے. ایسوں کو ڈھونڈیے، بہت زیادہ بجنے والوں کو مت ڈھونڈیے. بجنے والے نہ خود کچھ ہوتے ہیں نہ کسی کو کچھ بنا سکتے ہیں. جو خاموش رہتے ہیں، جو اللہ والے ہیں، واقعی ہیں اللہ والے، وہ خود بھی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں الحمدللہ، اور ان کے ساتھ آنے والوں کو بھی الحمدللہ اللہ کا قرب دلا دیتے ہیں. تو اللہ والوں کو تلاش کیجئے، بھرے ہوئے کو، جو پہلے سے لبریز ہوں، جو بالکل اللہ کی یاد میں مگن ہو، جن کے دلوں میں اللہ کی یاد بھری ہو، اللہ کا خوف بھرا ہو، حضور کی محبت بھری ہو، ایسوں کو ڈھونڈیے. بجنے والوں کو، بہت اپنی واہ واہی کرنے والوں کو نہیں، وہ نہیں چلنے والے. تو اللہ ہمیں صحیح، اپنے صحیح بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہاں بھی ابھی پتلا خالی تھا، اب یہاں پر اس پتلے کو بھرنا تھا. بھرنے کے لیے روح کا دخول ہونا تھا. روح کو حکم ہوا داخل ہو جائے. یہ کوشش کی نہیں جا سکی اندر. یا اللہ بہت تنگ ہے یہ، اس کے اندر جانے کا راستہ، اور اندھیرا ہے، بہت تاریکی ہے، روشنی نہیں ہے، میں نہیں جا سکتی.
ارشاد ہوا تنگ ہے, مشکل ہو رہی ہے, مشکل سے ہی جا, مشکل سے ہی, تکلیف کے ساتھ ہی داخل ہو. جس طریقے سے تکلیف سے تو جا رہی ہے ایسے ہی تکلیف کے ساتھ تجھے اس انسان کے بدن سے نکالوں گا. تو جا رہی تکلیف کے ساتھ تو ایسی تکلیفوں کے ساتھ ان کے بدنوں سے نکلے گی بھی. یہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا کہ بدن, جب انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے تو کیا تکلیف ہوتی ہے تو وہی جانتا ہے. احادیث میں اس کا ذکر ہے بڑی بہت تکلیفوں کے ساتھ. فرمایا 1000 وار کسی پر کر دیا جائے تلوار کا, کسی کو 1000 مرتبہ تلوار سے مارا جائے تو جو تکلیف ہوتی ہے روح نکلنے کے ایک جھٹکا بھی اس کی تکلیف کے برابر نہیں, اتنا زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اللہ, یہاں ہمیں سوئی چپ جائے تو اچھل پڑتے ہیں, وہاں پر 1000 تلوار کے وار ہو کتنی تکلیف ہوگی. فرمایا اس سے بھی بڑھ کر, یعنی ایک جھٹکا بھی اس 1000 تلوار کے وار کے برابر نہیں ہے, اتنی تکلیف سے. اور بہت ذکر کیا گیا ہے. اچھا, جو لیکن یہ ذکر جو ہے یہ کفار و منافقین گناہ گاروں کے لیے ہے. جو اللہ والے ان کی تو بات ہی نرالی ہے. اللہ والوں کی روحیں ایسی نکلتی ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, کہ وہ انسان رشک کرتا ہے کہ کاش ایسی موت ہمیں آ جائے. سرکار نے فرمایا کہ مومن کی روح ایسے نکلتی اس کو بس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی ماں سو رہی ہو, اور سوتی ماں کے جو بچہ ہے, سوتی جو ماں سو رہی ہے اس سے دودھ پی رہا ہے بچہ, تو ماں کو پتہ بھی نہیں چلتا, اس کی نیند بھی خراب نہیں ہوتی, کچھ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, آرام سے سو رہی ہے اور بچہ دودھ پی رہا ہے. بس جو احساس وہاں ہوتا ہے بس وہی احساس مومن کو اس کی روح کے نکلتے وقت ہوتا ہے, اتنا ہی بس, اور تکلیف ہے ہی نہیں. تو ایمان والے کے ساتھ جو نیک بندے ہیں, جو اللہ والے ہیں, ان کی روحیں ایسے نکلتی. ورنہ تکلیف ہوگی تو پھر ایسی احادیث ہو رہی, میں اس پر جاؤں تو پھر بہت کافی طویل بیان ہو جائے گا. انشاءاللہ اس پر تو میرا ارادہ ہے کچھ الگ سے ذکر کرنے کا. مجھے بڑا پسند ہے بھائی یہ, الحمدللہ اللہ نے ایسا کہ موت کا مجھے ذکر یعنی تیاری میں کہ بس آئے اور چلیں. اب بس اللہ کچھ معاملات جو ہیں یہ ہو جائے, پھر انشاءاللہ جب بھولا ہوا ہے. ویسے موت تحفۃ المومن, الموت تحفۃ المومن, اس سے بڑا تحفہ کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے. کاش سرکار نواز دیں, قبر میں مر کر ہی صحیح. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ذکر نکلا تو ایک واقعہ میں پیش کروں. میں بڑا متاثر ہوں اس واقعے سے. اللہ والوں کی روحیں جیسی نکلتی ہیں, حالانکہ یہ تفسیر کے سلسلے سے ہٹ رہا ہے, لیکن اب موقع ہے تو بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ہم اہل سنت ہیں, اللہ کے ولیوں کے ماننے والے ہیں. تو ایک بڑا ہی پیارا واقعہ مجھے میں بہت متاثر ہوں اس واقعے سے. ایک بڑی مشہور کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء, اولیاء کرام کی سیرتوں پر, بہت سے اولیاء کرام کی سیرتوں پر اس میں مجموعہ ہے. آپ دیکھیں تو اکثر کتابوں میں اس کتاب کا حوالہ ملتا ہے. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے. عطار ان کا جو یہ لقب لکھا جاتا ہے, یہ عطر کا کاروبار کرتے تھے. میں نے میرات الاسرار میں کتاب پڑھی, سنا بہتوں سے تھا, میرات الاسرار میں اسے پڑھا بھی ہے. عطر کا دھندا آپ دیکھیں, عطر کی جو دکان ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی شیشیاں ہوتی ہیں, کئی طرح کے عطر ہوتے ہیں. آج بھی اب ہمارے یہاں محمد علی روڈ پہ کئی عطر کی دکانیں ہیں, آس پاس میں آپ کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی شیشیاں ہوتی ہے, الگ الگ عطر ہوتے ہیں, بڑے قیمتی بھی ہوتے ہیں, بہت صاف صفائی رکھنا پڑتی ہے. تو یہ ایک مطلب اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت میں ان کا کوئی دین کی طرف اتنا رغبت نہیں تھی. آئے دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں, صاف صفائی کر رہے ہیں, مطلب بوتلوں کو جو شیشیاں تھیں انہیں صاف کر رہے ہیں. اتنے میں ایک فقیر جیسے بالکل آئے, آ کر کھڑے ہو گئے, دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا. انہوں نے دیکھا, کیا چاہیے؟ کچھ نہیں, دیکھ رہا ہوں. پھر ہی اپنے کام میں صاف صفائی میں لگے بیٹھے ہیں, شیشیوں کو دیکھ رہے ہیں, یہ طرح سب سجا ہوا ہے دکان. پھر یہ فقیر جیسے شخص کھڑے دیکھتے ہی جا رہے ہیں. اب ان کو ذرا الجھن, کوئی بھی ظاہر بات ہے دکان کے باہر کوئی بھی کھڑا ہوگا تو آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے, ایک بھائی کیا بات ہے, کچھ لینا ہے تو لو, تو آگے چلو,
کیا کھڑے دیکھ رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں. کیا سوچ رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں جب تیری روح نکلے گی تو اس شیشی میں پھنسے گی، اس شیشی میں پھنسے گی، اس بوتل میں پھنسے گی، پتہ نہیں کون کون سے عطر کا تجھے فکر ہوگی، کتنی تکلیفوں سے تیری روح نکلے گی. ایک ایک شیشی میں پھنس پھنس کر تیری روح نکلے گی. جو تو آج اتنا دھیان دے رہا ہے ان کے اوپر، اتنی تکلیف تیرے ہوگی، پتہ نہیں کون کون سی شیشی میں سے تیری روح پھنس پھنس کر نکلے گی. ارے بڑے تل ملا گئے، ایک دم غصے میں آ گئے. اتنی بڑی بات کر رہا ہے، میری روح میں مروں گا تو اتنی تکلیف کا مجھے بتا رہا ہے، اتنی تکلیف ہوگی مجھے. ہاں تو بڑا آیا، تیری روح جب نکلے گی تکلیف نہیں ہوگی. تو کیسے مرے گا؟ میں تو چل شیشوں میں سے نکل کے میری روح جائے گی، میں ایسے مروں گا. تو کیسے مرے گا؟ اتنی بڑی بات کر رہا ہے، تو کیا ہے؟ تو بھی تو تکلیف ہوگی. تو کیسے مرے گا بتا؟ میں کیسے مروں گا؟ میں کیسے مروں گا بتاتا ہوں. دیکھ رک، ہاتھ میں ایک چادر تھی، دکان کے باہر لیٹے، چادر اوڑھ لیے، لیٹ کے چادر اوڑھ کے لیٹے ہیں. 5 منٹ ہو گیا، 10 منٹ ہو گیا. ابھی ان کو ارے اٹھنا، یہ بھائی اٹھ کے جا یہاں سے. جیسے ہمارے دکاندار آج کرتے نا، دکان کے باہر کوئی بیٹھ گیا تو لیٹ گیا، تو لیٹ گیا، سو گئے اوڑھ کے چادر. ارے اٹھ. کئی بار آوازیں دی، وہ ہلتے ہی نہیں. اب نیچے اترے، ان کو اٹھاؤ بھائی، بہت ہو گیا ہے، تو زیادہ ہو رہا ہے. ہلا ڈلا کر کے اٹھو، جلدی نکلو یہاں سے. ارے اب ہلا ڈلا رہے تو کاہے کا ہل رہے ڈول رہے ہو؟ تو ٹھنڈے پڑے ہیں، بالکل ختم، جان جا چکی، انتقال ہو گیا. لیٹے، چادر اوڑی، کلمہ پڑھ کے روانہ. ارے ان کی تو زندگی بدل گئی. یا میرے اللہ، ایسے تیرے نیک بندے ایسے ہیں کہ جب چاہا تیرے حوالے کر دی اپنی زندگی، تیری جان دے دی تیری طرف. اتنا ہے تو نے نواز کے رکھا لوگوں کو، اپنے بندوں کو. وہاں سے کایا پلٹی، پھر جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے پھر جو یاد الہی میں لگے ہیں. تو تذکرۃ الاولیاء جیسی مشہور کتاب آپ نے لکھ دی. آج تک وہ کتاب اولیاء کرام کی سیرت پر پڑھی جاتی ہے، حوالے دیے جاتے ہیں، ہر طرف وہ کتاب کا چرچا ہے. تو یہ ایسے نکلتی ہے مومنوں کی روح، اللہ والوں کی روح ایسے نکلتی ہے. یقیناً یہ حق ہے کہ تکلیفیں بہت ہیں، تکلیفیں بہت ہیں ان کے لیے جو کفار ہیں، جو منافقین ہیں، جو گناہ گار ہیں. جو اللہ والے ان کے لیے تو ایسے نکل جائے گی. اب اس پر تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان عورتوں نے ہاتھ کٹ گیا، پتہ بھی نہیں چل رہا. بس دیکھ رہی ہیں، وہ چھری چلاتے جا رہی، ہاتھ کٹ گئے. پھل تو اپنی جگہ رہ گیا، ہاتھوں کو کاٹ دیا. صرف یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا اور یہ حال ہو گیا. ارے جب مومن مر رہا ہوگا انشاءاللہ عز و جل، جب اللہ والے جب انتقال کرتے ہیں، انہیں اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کراتا ہے. اور جب یوسف علیہ السلام کی زیارت کر کے مصر کی عورتوں کا یہ حال تھا کہ اپنے ہاتھ کاٹ دیے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا. ارے مومن جب اپنے حبیب کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا تو کیا روح نکلنے کی تکلیف اور کیا سکرات کا عالم. ایسے پیار سے روح نکل جائے گی، کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے. تو بس بات یہ ہے کہ ایمان سلامت رہے، اللہ والے بنے رہیں، حضور کی محبت دل میں قائم رہے. انشاءاللہ عز و جل موت کی تکلیف سے انشاءاللہ بچے رہیں گے. اور اگر گڑبڑ رہی، ایمان گئے تو پھر تو ختم، بات ہی ختم ہے. اور اگر گناہ گار ہیں تو پھر تکلیفیں ہیں، سکرات ہے، سب کچھ ہے. تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے یہ رحم ہے. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ انہیں دنیا میں تکلیفیں دے دے کر ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہاں تک کہ آخر میں سکرات کے عالم میں، سکرات کی تکلیف سے، سکرات کے ذریعے سے اس تکلیف میں ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی بے گناہ ہو کر کے اللہ اپنے بندے کو اس دنیا سے اٹھاتا ہے. تو یہ اللہ کا رحم و کرم ہے. تکلیف میں بھی آسانی ہے، اور اگر تکلیف نہ ہو، محبت والے ہوں، حضور کی زیارت ہو جائے تو پھر تو سبحان اللہ کیا کہنے. تو کاش پروردگار ہمیں ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے، حضور کی عقیدت اور حضور کی محبت کے ساتھ